السلام علیکم۔ رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں عروج ملک۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز 7 نیوز کی جانب سے آپ تمام جو اہل اسلام ہیں ان کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو۔ رمضان کی ہماری یہ دعا ہے کہ رمضان کی تمام برکات اور جتنی بھی اس کی فضیلت ہے آپ جو حاصل کر سکیں۔ آپ کے جو روزہ ہے، آج پہلا روزہ ہے اور پہلے ہی افطاری ہوگی، جیسے کہ سحری کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا، بہت ہی ایک جذبے کے ساتھ۔ ویسے ہی یقیناً ایک دعاؤں کا جو سلسلہ ہے وہ افطاری سے چند منٹ پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آخر رمضان کی فضیلت کیا ہے، کس طرح سے برکتیں سمیٹنی چاہیے، ہمیں اپنا روزہ کس طرح سے گزارنا چاہیے اور روزہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد رضا اصلی صاحب۔ ان کی طرف چلیں گے اور سب سے پہلے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے تلاوت قرآن پاک سے ہو جائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔ کتنا خوبصورت نام ہے نا، رمضان احساس کے ساتھ۔ تو کیا صرف احساس ہمیں رمضان میں ہی کرنا چاہیے؟ کس طرح سے رمضان میں ہم لوگوں کا احساس کر سکتے ہیں؟ میں ابتدا کروں گا کیونکہ تلاوت کلام پاک ہوئی تو آپ سرکار کی یقیناً ذکر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ تو میں 4 لائنیں اس حوالے سے پیش کر کے اس کے بعد انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس جانب انشاءاللہ آؤں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ بے شک۔ اور لب سل گئے میرے بس ایک التجا کے بعد، میں چاہتا بھی کس کو شاہ انبیاء کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور شاعر نے کیا خوبصورت لائنیں لکھی ہیں کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور کوئی نہیں دیکھا در مصطفیٰ پر کہ وہ سوال کرے اور یہ عطا نہ کرے۔ بے شک، کوئی نہیں دیکھا در مصطفیٰ پر کہ وہ سوال کرے اور یہ عطا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس عظمتوں والے مہینے سے نوازا ہے، اس رحمتوں والے مہینے سے نوازا ہے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ احساس ہمیں رمضان کے علاوہ بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے۔
تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان جو ہے وہ ایک تربیت کا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہمیں موقع دیتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بیٹھو، سوچو اور میری طرف متوجہ ہو کہ میں نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. چاہے وہ احساس ہو، رحم دلی ہو یا باقی چیزیں ہیں. یہ صرف رمضان کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے کہ اس مہینے میں آپ احساس کریں اور باقی ایام میں یا باقی مہینوں میں آپ احساس نہ کریں. اچھا، احساس کی کیا پیرامیٹرز کیا ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ضرورت ہے یا ہمارے محلے میں کوئی ضرورت ہے یا ہم صرف دکھاوے کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا راشن کس کو دینا ہے، تو احساس کا کیا سب سے پہلے پہل کہاں سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں، آپ حکم ہے کہ شریعت کا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو آپ کے رشتہ دار ضرورت مند ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے شہر میں جائیں یا اپنے شہر سے باہر جائیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اپنے رشتہ داروں میں لوگ کم دیکھتے ہیں. لوگ، اللہ سب کا دیا قبول کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ دکھاوا کرتے ہیں، لیکن لوگ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کو بھول کے، ان کو چھوڑ کے، ان کو بے آسرا اور بے مددگار چھوڑ کے وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر میں پیسے لگاتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ اچھا اللہ راضی ہو جائے گا، باہر بھی تو کسی کی مدد کرنی تھی، گھر میں ضرورت ہے، تو کیا وہ بھی ثواب جو ہے اسی میں کاؤنٹ ہوگا؟ جی دیکھیں، اولاد کی تربیت ہے یا ماں باپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، یہ آپ کی کفالت میں ہے. یہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ان کی ہے. سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو دیکھیں، بچوں کو، اپنی فیملی کو دیکھیں. اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو دیا تو پھر آپ اپنے عزیز و اقربا میں، رشتہ داروں میں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے محلے میں اور شہر میں، اور اس کے بعد آگے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کی ضروریات، جو ان کو ضرورت ہے، ضرورت زندگی ہیں ان کی، وہ مکمل کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ خیرات کرتے پھر رہے ہیں. خیرات کرنی ہے، میں نے راشن جو ہے بتانا ہے کہ میں نے راشن تقسیم. ہاں، یہ چیز نہیں ہے. آپ اپنی فیملی کا خیال کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں. پھر اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے رشتہ داروں میں اور باقی جو ہے نا محلے میں اور شہر میں آپ تقسیم کریں اور اللہ کے نام پہ صدقہ دیں، خیرات کریں اور باقی چیزیں کریں. اچھا، رمضان کو احساس کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس رمضان کو احساس کا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو اس میں ہماری، کیونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، ہم نے اپنے تربیت یہ کہ ہم نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیتا ہے اللہ پھر کہ اپنی یعنی جو دنیا داری ہے اس کو چھوڑو اور جن چیزوں سے تم غافل ہو چکے ہو واپس آؤ اور پھر دیکھو کہ میں نے آپ لوگوں کو یعنی انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، خلقت کا مقصد کیا ہے. کیا یہ مقصد ہے انسان کا کہ وہ اس دنیا میں آئے اور بچپن گزارے، جوانی گزارے، بچے پیدا کرے، اس کے بعد چلا جائے؟ یہ مقصد نہیں ہے. یعنی انسانیت کیا ہے کہ ایک دوسرے کا احساس ہے، رشتہ داروں کا احساس ہے، بہن بھائیوں کا احساس ہے، معاشرے میں آپ نے کیسے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے SOPs بنائے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جتنی چیزیں بنائی ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اس چیز کا اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہے، نہیں، یہ انسان کو فائدہ ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزے کا جو حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا انسان کو فائدہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، پروردگار عالم نے اس مہینے کو باقی مہینوں سے افضل قرار دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں دوسری راتوں سے افضل ہیں. اور اس ماہ رمضان المبارک میں ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کا ثواب ایسے گویا آپ نے پورا قرآن مجید تلاوت کیا ہو، جتنا ثواب پورے قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے بعد ملتا ہے، آپ کو ایک آیت پڑھنے کے بعد اتنا ثواب مل جاتا ہے. تو بیسک اللہ تعالیٰ یہ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں 2-3 قرآن پاک جو ہے نا وہ ختم کریں اور تیز جلدی پڑھتے ہیں، کیا ایسی پڑھنا ٹھیک ہے یا سمجھ کے ٹھہراؤ سے کم پڑھ لیں لیکن طریقے سے پڑھیں؟ دیکھیں، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد ہے انسان کی ہدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، انسان کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے قرآن۔ اگر آپ ویسے آپ قرآن مجید کی، قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت کریں ثواب ہے، جتنی آیات کی تلاوت کریں اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اس کو تلاوت کرنے سے انسان کی آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، یا انسان کی جو ہے وہ زندگی میں بہتری آتی ہے، معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، یا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس پہ سمجھے گا نہیں تو اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ بے شک یہ عمل کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اچھا، آج کے دور میں کیا ہم رمضان کی اصل روح کو سمجھ پا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اب دیکھا جائے تو جین زی جو ہے اس کو اصل پتہ ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، روح کیا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی اس حوالے سے تربیت ہی نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، یعنی ہم سب کے لیے فرض کیا ہے کہ اس میں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے انسان کو۔ اللہ انسان کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے۔ پیاس کیا ہوتی ہے؟ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو بھوک اور پیاس کا ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب سحری کرنی ہوتی ہے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ سحری کی چیزیں آگے رکھ لیتے ہیں اور کھانے پینے پہ زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ پانی بھی پی لوں، اتنا زیادہ یہ بھی کھا لوں، اور پھر جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو افطاری کے ٹائم بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا پینا اور پھر یہ چیزیں۔ اصل روزہ یہ نہیں ہے۔ روزہ بنیادی ہمارے اندر کون سی تبدیلی جو ہے وہ لاتا ہے؟ روزہ انسان کے اندر صبر، شکر، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان روزے سے استفادہ جو ہے وہ کرتا ہے، استفادہ لیتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے اندر رحم دلی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے انسان کے لیے کہ میں نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اصل روزے کی جو ہے وہ انسان فائدہ تب ہے کہ انسان ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائے اور روزے سے جو ہے وہ سبق سیکھے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیوں فرض قرار دیا ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ عبادت کرنے لگے ہیں تو ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، دل کہیں اور جا رہا ہے، دماغ کسی اور طرف جا رہا ہے، وسوسے سے آ رہے ہیں، تو عبادت میں ہم دل کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز ہے، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اکثر صاحب ہم سب کے ذہن میں ہمارا ذہن جو ہے وہ وہاں بعض دفعہ متوجہ نہیں ہوتا، کہیں اور چلا جاتا ہے، کسی جگہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو میں جو سمجھتا ہوں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ جب آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، تو آپ جب وہ تسبیح کر رہے ہوں گے یا تلاوت کر رہے ہوں گے، قرات کر رہے ہوں گے، تو آپ کو اس کے معنی کا پتہ ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کیا بات کروں، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یقیناً آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں جائے گا اور آپ وہی نماز میں ہی رہیں گے۔ نماز آنکھیں بند کرنے کے پڑھنی چاہیے یا کھلی آنکھوں سے پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ آنکھیں بند بھی کر لیتے ہیں نا، اور اس پہ ایک آتا بھی ہے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنی چاہیے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آنکھیں اگر بعض دفعہ بند بھی کر لے انسان تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، آنکھیں کھول بھی لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز پڑھنا واجب ہے، اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، کیا اہتمام ہوتا تھا؟ جی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، جب یہ مہینہ آتا تھا تو وہ اس کا استقبال کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں وہ خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ آیا ہے، یہ برکتوں والا، یہ رحمتوں والا، اور یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، تو وہ اس کا استقبال کرتے تھے عبادت کے ذریعے، مزید اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ یقیناً یہ نہیں ہے وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ صرف رمضان میں ہماری طرح وہ تسبیح یا عبادت یا ان چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے، وہ تو ہمیشہ ہی اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، لیکن رمضان کا استقبال وہ عام روٹین سے ہٹ کے کرتے تھے۔ اور پھر جب ماہ رمضان مکمل ہوتا تھا، ختم ہوتا تھا، یعنی چاند طلوع ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد رمضان کے جانے پہ وہ غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ اتنا عظمت والا مہینہ، اتنا مہمان یعنی جو ہے نا رحمتوں والا مہینہ وہ چلا گیا ہے ہم میں سے۔ تو اہل بیت اطہار کا طریقہ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو وہ اس کا استقبال کرتے تھے، اور جب ماہ رمضان جاتا تھا تو وہ غمگین ہو جاتے تھے، اور یعنی بعض روایت میں یہ ملتا ہے
کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق کہ مولا جو ہے وہ جب ماہ رمضان رخصت ہوتا تھا تو آپ گریا کرتے تھے کہ اتنا بڑا عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ چلا گیا ہے اور میں اس طرح استفادہ نہیں کر سکا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے تھیں کہ ہم پہلے میں نے سوال کیا کہ اگر عبادت میں دل نہیں لگتا تو کیا کریں، اہل بیت کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ دیکھیں، اہل بیت اطہار کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کو اگر دیکھا جائے تو امیر المومنین فرماتے ہیں عبادت کے متعلق، نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت قرآن کرتا ہوں۔ پھر مولا علی علیہ السلام دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور پروردگار میرے فخر کے لیے، علی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے، بلکہ علی مولا فرماتے ہیں کہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، یہ تو تاجروں کی عبادت ہے، تاجروں کی عبادت ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت، یہ عبادت کا معیار، یعنی مولا کائنات نے ہمیں یہ عبادت کا یہ معیار بتایا ہے کہ جب اللہ کو سجدہ کرو تو جنت کی لالچ ذہن میں نہ رکھو کہ میں سجدہ۔ اگر کوئی انسان اچھے اعمال نہیں کرتا، رمضان کو پا لیتا ہے اپنی زندگی میں، ایسے کئی رمضان گزارتا ہے، رمضان کے بعد پھر ویسی ہو جاتا ہے، اس رمضان میں وہ خود کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کا فرمان میں یہاں دوبارہ پیش کروں گا کہ مولا فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ آئے پھر بھی وہ گناہ گار رہ جائے، یعنی ماہ رمضان ختم ہو جائے اور اس کے گناہ باقی بچ جائیں۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جب پہلی ماہ رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ سرکار نے خطبہ شعبانیہ میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے لوگو کہ آگ سے بچنے کے لیے جو شخص، یعنی افطار کے جو لوگ افطاری کراتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک انسان کو افطاری کرواتا ہے اس کا ثواب ایسے ہے کہ گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اور اس کے سارے گناہ جو ہوتے ہیں پچھلے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص ایک انسان کو بھی افطار کرانے کی سکت نہ رکھتا ہو، یعنی اتنی اس کے پاس نہ وسائل ہوں کہ کسی کو ایک بندے کو کھانا کھلا سکے، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ آگ سے بچنے کے لیے اگر تم ایک انسان کو پوری افطاری نہیں بھی کرا سکتے تو کھجور کا ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ، وہ اس سے افطاری کرواؤ، اور پانی کا بے شک ایک گھونٹ پلاؤ کسی کو، لیکن افطاری کرواؤ۔ یعنی افطار کا اتنا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسے کروانی ہے جو افطار نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ جو آلریڈی اپنے گھر میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہیں ہم انہی کو پھر سے کھلا رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی آپ کا بہترین سوال ہے کہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ جو ہے افطاری ان لوگوں کو یقیناً ہر جگہ کوئی اپنے اپنے حساب سے ہر انسان ہر جو افطاریاں کرواتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن بعض جگہ پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ افطار کا یہ سلسلہ جو ہے کچھ جگہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، ایسے افراد کو کہ جو مطلب جن کو کھانے کی ان چیزوں کی اتنا وہ ضرورت نہیں ہوتی، مہنگے کھانے افورڈ کر سکتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، روٹین ہے ان کی، وہ کھاتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے آگے وہ چیزیں افطار اور سلسلہ سارا، ہاں ثواب ہے، ثواب پھر بھی ملے گا، ہاں ثواب ملے گا کسی کو، لیکن زیادہ ثواب تب ملے گا کہ جب آپ ایک مستحق بندے کو، غریب بندے کو، جس نے کبھی ایسا لذیذ کھانا یا ایسا مہنگا کھانا جس کو غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا،
اس کو کھلائیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اور چیز ہوگی, اور وہی حقیقی مستحق لوگ ہیں. وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہم سے, ایسے لوگوں کے لیے کیا کوئی سزا وغیرہ بھی ہے؟ دیکھیں, روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا, ایک روزہ چھوڑ دینا, اس کا کفارہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, یعنی اس کا کفارہ ہے. ہاں, اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا, یہ تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. کچھ لوگ گھبرا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں مجھ سے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا, میں نہیں رکھ سکتا, یا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, پیاس برداشت نہیں ہوتی, مجھے شوگر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو آپ خود سے فیصلہ نہیں کریں. اگر آپ اللہ نہ کرے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں, جیسے شوگر ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, تو آپ اپنے معالج سے رابطہ کریں, ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے, اس صورت میں آپ روزہ ترک کریں. ورنہ روزہ واجب ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے. باقی جو اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم پہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم صبر دینے والی ہے اور وہی اس کی جزا بھی دینے والی ہے. کفارہ کیا ہے روزہ چھوڑنے کا؟ کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں, روزہ اگر چھوڑے گا تو اس کا صاف ظاہر ہے اس کا کفارہ اس کا ایک روزہ ہے. اگر چھوڑ دیتا ہے انسان, کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے. اگر انسان روزہ توڑ دیتا ہے تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا ایک روزے کے برابر, یعنی بدلے میں آپ نے روزہ توڑنا. اگر کوئی حادثے کا شکار ہو گیا یا کوئی الٹی وغیرہ آ گئی یا خون نکلنے کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, اگر خون نکلے, بلڈ نکلے کسی وجہ سے, اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی حادثہ ہو گیا ہے, یا کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے, کوئی بیماری کا مسئلہ ہے, کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ خطرہ ہے کہ اگر اس نے پانی نہ پیا یا کچھ ایک نوالا نہ کھایا تو اس کی جان کو خطرہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت میں یہ حکم دیا ہے, شریعت ہمیں یہاں حکم دیتی ہے کہ آپ جتنا ضرورت ہو, یہ نہیں کہ اگر طبیعت ایسی ہو گئی تو آپ پانی جو ہے وہ 2 4 6 گلاس پی لیں, ایسے نہیں ہے, یا بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہے. اتنا کھائیں اور اتنا پانی پئیں کہ آپ کی جان بچ جائے. 1 گھونٹ کی ضرورت ہے 1 گھونٹ پئیں, 2 کی ہے تو 2 پئیں, لیکن بعد میں اس کا روزے کا جو ہے وہ آپ کا روزہ کنٹینیو کریں؟ نہیں, روزہ دوبارہ رکھیں گے. اچھا, ٹھیک ہے. جی. اچھا, روزہ رکھ کے جو ہم ٹوتھ پیسٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, دانت صاف کر رہے ہیں, تو کیا کرنے چاہیے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ تھوڑا ہے پیچیدہ ہے. روزہ یعنی اس کا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے یا برش کرنے سے یا کوئی مسواک وغیرہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, روزہ باطل نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ اس کے جو ذرات ہیں پیسٹ کے یا آپ جو بھی اس چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے حلق میں نہیں جانے چاہیے, اور یقیناً اس کی احتیاط ذرا مشکل ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. روزے کے یعنی افطاری کے بعد کر لیں, یا آپ سحری سے جو ہے وہ روزہ بند ہونے سے پہلے کر لیں, بہتر یہی ہے. اچھا, کچھ اختلاف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اذانیں بھی ہو رہی ہیں تو کھا پی رہے ہیں کہ نہیں ابھی فلانے علاقے کی اذان رہتی ہے, ابھی ہم جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ اذان نہیں ہوئی, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہمیں روزہ جو ہے سحری کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جہاں آپ موجود ہیں اور آپ سحری کر رہے ہیں, جب اذان ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اذان ہو رہی ہے تو ہم نے اللہ اکبر تک ہمیں اجازت ہے جی ہم کھا سکتے ہیں, یا مثلا فلاں علاقے میں اذان نہیں ہوئی. نہیں, آپ جس جگہ موجود ہیں جب آپ نے اذان سنی تو وہ حکم پروردگار ہے کہ بس اب سب چیزیں چھوڑ دو. ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سحری نہیں کریں گے, بہت زیادہ نہیں کھائیں گے یا بہت زیادہ پانی نہیں پئیں گے تو ہمارا روزہ ٹھیک نہیں گزرے گا. اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے, اس پہ توکل کرنا چاہیے. روزے کی جزا بھی وہی دے رہا ہے, اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ کسی بھی کوئی مشہور ہستی ہو, کوئی مشہور لوگ ہوں, معروف لوگ ہوں, یا کوئی ایسا بندہ ہو جو بہت زیادہ مشہور ہو, اس کے اگر آپ مہمان بن کے جائیں تو آپ کتنے لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے کا جو ہے وہ مہمان بن کے جا رہا ہوں اور اس نے میری بڑی عزت کی, میرا احترام کیا, سارا کچھ کیا. تو ماہ رمضان میں پروردگار عالم جو تمام کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, وہ خود میزبان ہے, اور روزہ دار اللہ کا جو ہے وہ مہمان ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا عزت دے رہا ہے, کتنا شرف دے رہا ہے اور کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے. کہ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں. روزہ دار
اللہ کا مہمان ہے اور پروردگار خود اس کا میزبان ہے. اور پروردگار فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کفارہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک کفارہ ہوتا ہے, اور روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے, پروردگار فرماتا ہے, اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں. اور جس چیز کی جزا خود پروردگار عالم دے, وہ رحمان, وہ رحیم, وہ مالک, وہ علی کل شیء قدیر, وہ جس کی جزا دے تو اس کی جزا کتنی بڑی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ جتنی بڑی کوئی ہستی ہوتی ہے, جتنا بڑی شخصیت ہوتی ہے, تو اتنی جو ہے بڑی وہ چیز جو ہے وہ انسان کو تحفے میں ملتی ہے یا جزا کے طور پہ ملتی ہے. اور جو تمام کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے, جس کی سب سے بہترین مخلوق کا نام محمد و اہل بیت محمد ہے, تو اس کی جزا کتنی بڑی ہوگی جو اس نے اپنے بندے کو دینی ہے. جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اللہ اتنا بڑا انعام بھی دیتا ہے, اتنا بڑا امتحان بھی لیتا ہے. جی جی ایسے ہی. ہم نے یہ ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے وہ دیکھیں تو صحیح اہل بیت کا رتبہ, ان کی قربانیاں. اچھا, روزے کی حالت میں کیا انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگوائی جا سکتی ہے؟ جی, بخار کی صورت میں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اگر ڈرپ یا انجیکشن کی ضرورت ہو تو اس صورت میں آپ لگوا سکتے ہیں, اگر ضروری ہو تو لگوا سکتے ہیں, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. یا انجیکشن لگوا سکتے ہیں لیکن آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نہیں, کھانا نہیں, روزہ آپ کا جو ہے وہ برقرار ہے, روزہ باطل نہیں ہے انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے. ٹھیک ہے. ہاں, طاقت کے جو انجیکشن ہوتے ہیں, جو انسان کے اندر طاقت کے لیے جو انسان وہ لگواتے ہیں, وہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ویسے آپ انجیکشن اور ڈرپ لگوا سکتے ہیں, اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے. اچھا, آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا یا کان میں ڈالنا یا سر پہ تیل لگانا کیا روزے میں لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل, آنکھوں میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں, سرما بھی پہن سکتے ہیں, تیل بھی لگا سکتے ہیں. اس سے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, روزہ باطل نہیں ہوتا. نہیں, لیکن اگر آنکھوں میں ڈراپ ڈالیں ہیں تو وہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ حلق میں فیل ہوتا ہے, تھوڑی دیر بعد حلق میں آتا ہے, تو کیا ہم ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ جی ڈال سکتے ہیں, اگر ضروری ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کی مجبوری ہے کہ فوراً ڈالنا ضروری ہے, یا مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا آپریشن ہوا ہوتا ہے, آپریٹ کروا کے آتے ہیں آنکھوں کا, اور ڈراپ ڈالنا ضروری ہو تو اس صورت میں آپ ڈال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سر پہ تیل بھی لگا سکتے ہیں؟ تیل بھی لگا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. منع. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ نہیں کرنا, روزہ ہے ایسے ہو جائے گا. اچھا, کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے کہ یہ چیزیں کرنے سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو سکتا ہے؟ کھانا پینا, ٹھیک ہے, کھانا کھانا یا پانی پینا, اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے قے کرنا, الٹی کرنا, کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے وومٹنگ آئے, جان بوجھ کے, بے اختیاری آ جائے, یعنی آپ نے خود سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے آپ کو وومٹنگ آئی ہو, تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹھیک ہے. اگر آپ جان بوجھ کے کریں گے تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو روزے کی حالت میں موسیقی سننا یا موویز وغیرہ دیکھنا, کیا یہ ٹھیک ہے یا صرف عبادت کرنی ہے روزے میں؟ دیکھیں, ماہ رمضان ہو یا اس کے علاوہ موسیقی تو بالکل حرام ہے, اس کی تو کسی صورت اجازت ہی نہیں ہے. تو ماہ رمضان میں جہاں ثواب میرے خیال میں ڈبل ہوتا ہے, تو وہاں گناہ بھی شاید زیادہ ہو جائے گا. تو ہمیں اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ موسیقی والی ہی آ رہی ہیں. نہیں, آپ گانے کی بات کر رہے ہیں, گانے کی بات, میوزک تو ہے نا, ایک طرز بھی ویسی ہے. ہاں, تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بہرحال یہ ہے کہ موسیقی عام یعنی معاشرے میں ہماری موسیقی گنی جاتی ہو, کہا جاتا ہو کہ یہ موسیقی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم موسیقی کہیں گے. باقی یہ کہ جو اس میں نعت وغیرہ میں ہو یا کہیں بھی ہو, جو موسیقی ہے, مثال کے طور پہ قصیدہ بھی اگر پڑھا جا رہا ہے یا نعت پڑھی جا رہی ہے, اس میں جو وہ آلات ہوتے ہیں موسیقی کے, اگر وہ استعمال کیے گئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. چاہے وہ روزہ ہو, روزے کی حالت میں آپ سنیں, گانا سن رہے ہوں, یا نام نعت کا ہے اور ساری چیزیں وہی چل رہی ہیں, بیک گراؤنڈ پہ وہی چیزیں چل رہی ہیں, یا قصیدہ ہے تو وہی چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح موویز ہے, مووی میں اگر کوئی صاف ظاہر اگر کوئی اچھی سٹوری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے جو انسان کو نہیں دیکھنی چاہیے, جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, ایسے یعنی اس میں کلپس ہیں, مثال کے طور پہ خواتین بے پردہ ہیں, یا ان کی جو ہے نا اکٹھے بیٹھنا, یہ معاملات جو بھی ہوتے ہیں اس میں موویز میں, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ گناہ ہے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ایک پردہ روکا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی,
ان سے آپ نے رکنا ہے، چاہے وہ مووی ہو یا بازار میں آپ جا رہے ہوں یا کہیں بھی ہو۔ آج کل کے بچوں کو ہم روزہ رکھنے پہ کیسے مائل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے ہمارے گھر سے، جب ماں باپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے مصلی پہ جا رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہو رہی ہوتی ہے، مناجات ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بچے خود بخود اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر والد مسجد نہیں جائے گا، رمضان کے علاوہ بھی مسجد نہیں جائے گا یا مصلی پہ نہیں آئے گا یا تلاوت قرآن نہیں کرے گا یا روزہ ماہ رمضان میں نہیں رکھے گا، تو صاحب بچہ بھی نہیں رکھے گا۔ بچوں نے ہم سے سیکھنا ہے، بڑوں سے سیکھنا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اور اپنے آپ کو اس طرف مائل کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اس طرف جو ہے وہ چلیں گے، اور بچے ہم سے سیکھتے ہیں، بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو لوگ بہت زیادہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، طرح طرح کے کھانے جو ہیں وہ رکھتے ہیں، ویڈیو لگاتے ہیں اور وہ پوسٹ کر دیتے ہیں، اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ کیا اس سے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے ویسے لوگوں کو؟ جی، میسج یہی ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ فرمایا، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ افطاری جو ہے وہ دسترخوان سجا کے اس پہ چیزیں رکھ کے اس کی فوٹو بناتے ہیں، پھر اسٹیٹس لگتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا آج کل غریب بھی استعمال کرتا ہے، امیر بھی استعمال کرتا ہے، تو سوشل میڈیا پہ جب آپ کی لائف سٹائل جو ہوتا ہے نا، کھانے پینے کا یا پہناوا ہے یا باقی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ آپ میری نعمتوں کو استعمال نہ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، ان چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا، کھائیں، لیکن کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اس کی نمائش سے پرہیز کریں، تاکہ وہ افراد جو ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سال میں کبھی ان کو ملتی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ عمل جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا کام ہے، نیکی ہے، اس کو پھیلانے کی نیت سے، اچھائی کی نیت سے، پھیلانے کی نیت سے کہ آج میں یہ اچھا عمل کر رہا ہوں، اس کو پھیلانے کی نیت سے کہ اس کو دیکھیں اور لوگ بھی کریں، تو اس چیز میں جو ہے نا آپ کو اجازت ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، کھانے پینے کی چیزیں یا باقی چیزیں، سیلفی کرنا، اور روزے لگاتار رکھ رہا ہے، نیک عمل بھی کر رہا ہے، لیکن صبر کا ایک جو عنصر ہے وہ اس میں نہیں آ پا رہا، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، روزے کا جو ہے وہ فائدہ انسان کو تب ہی ہے، ثواب تو ملے گا، یہ اپنی جگہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقی روزہ دار وہی ہے کہ جو روزہ رکھنے کے بعد جس کے اندر تبدیلی آئے، چینج آئے، یعنی انسان کے اندر اگر کوئی ایسا برا عمل ہے یا بری عادت ہے کہ تو ماہ رمضان جب گزر جائے تو وہ اس عمل کو چھوڑ چکا ہو، جو اس کے اندر کمی بیشی تھی۔ ہر انسان گناہگار ہے، ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمی بیشی ہر انسان میں ہے، تو ماہ رمضان گزر جانے کے بعد جب ماہ رمضان گزرے تو وہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے شروع میں مولا کائنات کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی سے ماہ رمضان، یعنی اس کی زندگی میں ماہ رمضان بھی آئے اور اس کے بعد بھی وہ گناہگار رہ جائے، یعنی اس کے اندر پھر بھی وہ چیزیں رہ جائیں، تو وہ حقیقی روزہ دار نہیں ہے۔ روزے کا ثواب اپنی جگہ ہے، باقی چیزیں، لیکن صحیح روزہ دار وہی ہے کہ جو ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائے، یعنی ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرے۔ جو تراویح ضروری ہے یا نہیں؟ کہ شیعہ مسلک میں تراویح کو اس طرح سے نہیں جو ہے وہ کیا جاتا، تو کیا کہنا چاہیے آپ؟ دیکھیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اہل سنت برادران یا باقی جو بھی ہیں تراویح پڑھتے ہیں اور وہ باجماعت پڑھتے ہیں۔ تراویح بیسک واجب نہیں ہے، واجب نماز نہیں ہے۔ واجب نماز وہی ہے جو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واجب کی ہیں، وہی واجب ہے۔ باقی جو تراویح ہے وہ ایک نوافل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ان کا اہل سنت کا یا باقی بھائیوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر تراویح نہ پڑھی جائے تو روزہ قبول نہیں ہوتا یا کچھ اس طرح ہے، تو نوافل ہیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، آپ جتنا مرضی پڑھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کا روزہ ٹھیک نہیں ہے یا روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ایسا کوئی معاملہ ہے۔ ہمارا یعنی اہل تشیع فقہ جعفریہ اثنا عشریہ کا یعنی اہل بیت اطہار کی روایت کے مطابق یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ نوافل ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، آپ سر رات پڑھیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ 100 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 20 پڑھیں، 10 پڑھیں، یہ نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ اس مہینے میں تو جتنی بھی عبادت کریں یا عام دنوں میں بھی جتنی عبادت کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں نوافل پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ باجماعت پڑھے جائیں کہ جماعت کروانے والا جیسے واجب نماز کی طرح جماعت ہوتی ہے۔
اچھا اگر ہم نیت کرنا بھول گئے ہیں، یعنی کہ جو دعا ہوتی ہے افطاری کی اور سحری کی، اگر ہم نے نہیں پڑھی، اور کئی لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ یار دعا نہیں پڑھی، پتہ نہیں روزہ ہوا ہوگا کہ نہیں، اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں، نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، نیت کا تعلق پہلی بات دل سے ہوتا ہے کہ آپ اگر اٹھے ہیں، آپ سحری کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ روزے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو یہ جو زبان سے انسان دہراتا ہے کہ نیت کرتا ہوں روزے کی یا سحری جو بھی چیزیں ہیں، افطاری کی یا باقی چیزیں، افطاری میں دعا پڑھنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم روزہ نہیں، روزہ کھول سکتے ہیں. ہاں، دعا پڑھ لیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے. ہر روز کی ایک الگ سے دعا ہے ہمارے یہاں، تو ہر روز کی ایک الگ سے دعا ہے. آج کی دعا الگ ہے، کل کی اور ہوگی، تو دعا پڑھ لیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر آپ دعا جو ہے وہ نہ پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ جو ہے وہ کھجور ہے یا نمک ہے یا کھانا ہے، کچھ بھی پانی ہے، شربت ہے، اس سے روزہ آپ افطار کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک روزے کی نیت نہ کریں، ہم 30 روزوں کی نیت کریں. 30 روزوں کی جب آپ نیت کریں گے تو آگے اللہ بہتر جانتا ہے، غیب کا علم، کہ کسی وجہ سے آپ اگر روزہ نہیں بھی رکھ پاتے، بیچ میں کوئی روزے چھوٹ جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 30 روزوں کا ثواب دے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا. اسی لیے جب ماہ رمضان شروع ہو تو آپ تہیہ کریں اور نیت کریں کہ میں انشاءاللہ یہ 30 روزے رکھوں گا. اچھا، ایک اختلاف اور پایا جاتا ہے کہ 10 منٹ پہلے روزہ بند کرتے ہیں اور 10 منٹ بعد میں افطار کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ شریعت وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو. لیکن کیونکہ جیسے طالب علم ہوتے ہیں نا، ہر کسی کے سمجھنے کی صلاحیت اپنی اپنی ہوتی ہے، اس کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو اہل سنت برادران جو ہے وہ چند منٹ پہلے، 8 منٹ 9 منٹ یا 10 منٹ جو بھی آپ سمجھتے ہیں، وہ پہلے اذان دیتے ہیں. تو جیسے اذان دیتے ہیں تو وہ روزہ جو ہے وہ افطار کر لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جو جہاں تک میرے علم میں ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ اگر آپ روزہ دیر سے افطار کریں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا. افطار کرنے میں جلدی کریں کہ جیسے ٹائم ہو آپ افطار کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں یہ ارشاد فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ مکمل کرو رات تک. روزے کا جب ٹائم ہوتا ہے افطاری کا، آپ کچھ نہ بھی کھائیں، آپ کا ٹائم ہو گیا، روزہ افطار ہو گیا، ٹھیک ہے. تو روزے ہمارے جو ائمہ کی سیرت ہے، یعنی اہل بیت اطہار کی سیرت ہے، ان کا طریقہ کار یہ تھا، کیونکہ ہم نے فالو ان کو کرنا ہے نا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کو فالو. یہ بھی بتائی جاتی ہے نا کہ افطار کرنے میں جلدی کرو. نہیں، میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہا، میں شیعہ نقطہ نظر آپ کو بتا رہا ہوں. اہل بیت اطہار یعنی شیعہ اثنا عشری کہ اہل بیت کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اذان کے بعد نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے. مغرب پڑھنے کے بعد؟ جی، 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتے تھے. ویسے جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ اس وقت بھی افطار کر سکتے ہیں. لیکن اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اذان مغرب اذان ہو جاتی تھی یعنی کھجور بھی نہیں کھانی، پانی بھی نہیں پینا، پہلے 3 فرض نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد یہ ضرور لازم نہیں ہے. جب افطار اذان ہو جائے، سمجھے افطار کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے افطاری کرتے تھے. لیکن جب ویسے اذان کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، آپ روزہ افطار کر لیں. اس میں اگر تھوڑی بہت دیر سویر بھی ہو جائے تو شیعہ نقطہ نظر سے، یعنی اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق، روایت کے مطابق، اس میں روزے میں کوئی مکروہ ہونے میں یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ. اور سحری 10 منٹ پہلے کی؟ سحری 10 منٹ پہلے یہی ہے کہ اہل تشیع کے ہاں فقہ جعفریہ کی جو ہے وہ اذان 8 سے 10 منٹ پہلے ہوتی ہے. تو جب اذان ہوتی ہے تو صاحب ظاہر سحری کا وقت وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ 10 منٹ پہلے کیوں ہوتی ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی ہسٹری وغیرہ ہے وہ جاننا. دیکھیں، اذان کیونکہ روزے کا ٹائم یہی ہے نا کہ اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک. صاحب ظاہر جب اذان فجر ہوگی
تو سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اہل تشیع جو ہے وہ 10 منٹ 8 منٹ پہلے وہ اذان دیتے ہیں تو ان کا سحری کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے, وہ اپنی ان کی نقطۂ نظر سے. تو افطاری کا ٹائم ان کا جو ہے وہ 8-10 منٹ بعد ہوتا ہے. جب اذان ہوتی ہے تو وہ اپنا وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی جگہ یعنی شیعہ سنی برادران مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوں اور ایک ہی جگہ اہتمام ہو تو اس میں اذان یعنی اذان اہل سنت کی جب ہو جاتی ہے تو اہل تشیع کی اذان کے درمیان کسی وقت یعنی مل کے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. لیکن کوئی خاص ذکر اذکار بتانا چاہیں پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں یا تیسرا سے کوئی بھی ہو پورے ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی میں سمجھتا ہوں کہ میں مشورہ دوں گا, ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, قرآن کو پڑھنا چاہیے. جی مفتی شہباز عالم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے نعت کی بھی ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول کی سعادت کے لیے ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے, بات ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اذکار کا ذکر ہم کر رہے تھے, کیا اذکار کرنا چاہیے؟ انسان کو استغفار کرنا چاہیے, استغفر اللہ ربی کی تسبیح پڑھے, درود پڑھے, اس میں دعائیں ہیں مختلف وہ پڑھے. اس کے علاوہ تلاوت قرآن پڑھے تو تلاوت قرآن پاک کو کرے, ترجمے کے ساتھ پڑھے. اور انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس حد تک کوئی بھی نیکی ہے, کوئی بھی عمل ہے, خیرات ہے, صدقہ ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ انسان جتنا کر سکتا ہے. اچھا میں آپ شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں یعنی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تم روزے کی حالت میں سو بھی جاتے ہو, یعنی کوئی عبادت نہیں کر رہے, صدقہ خیرات نہیں کر رہے, تسبیح نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, اگر انسان سویا ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سانسوں کو بھی تسبیح شمار کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارا رمضان آپ روزہ رکھیں اور سو جائیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. ماہ رمضان سے ہم نے استفادہ کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے اور باقی چیزیں کرنی ہے. تو بس دعا یہی ہے. اب میں یہ چاہوں گی کہ پہلا کیونکہ روزہ ہے اور قبولیت کا وقت ہے تو جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے بالکل. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہیں ہمیں یہ حاصل کریں سعادت. اس شہر کی گلیوں میں جو نازل ہوا قرآن اب بھی ہمیں قرآن کے پارے نہیں بھولے. اب بھی ہمیں قرآن کے پارے نہیں بھولے. سرکار
کا ہے بہتا ہوا دریا سرکار تو رحمت کا ہے بہتا ہوا دریا اصحاب نبی اس کے کنارے نہیں بھولے اصحاب نبی اس کے کنارے نہیں بھولے کاندھوں پہ بٹھایا ہے حسین اور حسن کو بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں چاہوں گی کہ ہم اپنی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا اختتام ایک پیاری سی دعا پہ کریں. علامہ صاحب جلدی سے پیاری سی دعا جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ مالک اللہ علی کل شیء قدیر اللہ. پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب فرما، ماہ رمضان سے ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ماہ رمضان میں یہ جو تیرا قرآن نازل ہوا، پروردگار قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ملک پاکستان کا استحکام فرما، جہاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، ظلم کا شکار ہیں، پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان نصیب فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ملک پاکستان کا استحکام فرما. ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. جو لوگ جو افراد جو تنظیمیں افطاری کر رہی ہیں، سحری کر رہی ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، پروردگار سب کی افطاریوں کو سحریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو افراد صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں کل دوسرے روزے میں دوسری ٹرانسمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.